ان سے سوال کر کہ کیا یہ تیرا یا کعبے کا حق ہے؟ ابو جہل کو یقین تو نہیں ہے، مگر ساری رات گڑ گڑا کے حبل سے دعا مانگی ہے۔ تو آگے بڑھا اور کہا کہ اے اونٹو، میرے معبود حبل کا واسطہ، بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے۔ اونٹ بالکل خاموش ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، جانور بھی بھلا کبھی بولا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام آگے بڑھے، پہلے پروردگار کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھا اور اس کے بعد سر اٹھایا اور پھر اونٹوں سے کہا کہ تم بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ ایک ایک اونٹ فصیح عربی میں ساری کیفیت بتاتا ہے کہ ہم ملزر کے اونٹ ہیں۔ اس نے ایک منت مانی تھی، جب اس کا کام ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ ہمیں محمد تک پہنچایا جائے۔ آج ہم اسی کے ہاتھ میں ہیں کہ جو ہمارا اصلی اور حقیقی مالک ہے۔ ایک ایک اونٹ نے پورے قریش کے سامنے گواہی دی۔ پیغمبر اسلام پیچھے ہٹے، کہا کہ اے ابو جہل، ایک مرتبہ تم پھر کوشش کر لو۔ وہ پھر آ کے پوچھتا ہے۔ اونٹ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ ابو جہل کو نہ صرف یہ کہ شرمندگی ہوئی، بلکہ اب معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ جو لوگ اب تک پیغمبر اسلام کے کسی معجزے کو نہیں دیکھ پائے تھے، آج تو ایسا حتمی معجزہ سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ چاند کے بارے میں تو تھا کہ شاید نظر بندی ہو گئی، مگر اونٹ بول رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ تب ایک مرتبہ یقین بڑھ گیا۔ اس واقعے کے بعد جہاں ابو جہل کو شرمندگی ہوئی اور کئی مہینوں تک وہ کچھ نہ کہہ سکا، وہاں مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، اور یہ اونٹ اس وقت آئے جب مسلمانوں کو ان کی بڑی شدید ضرورت تھی، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کو تیار کر چکے تھے کہ تمہیں ہجرت کر کے مکے سے باہر جانا ہے، مگر ان کے لیے پیسہ درکار تھا، کیونکہ 83 مسلمانوں کا خرچہ، اس کے لیے کافی بڑی رقم چاہیے تھی۔ چنانچہ عین اسی موقع پر امانت آئی، جس نے ایک طرف ابو جہل کا منہ بند کیا، دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد بڑھائی، اور تیسری طرف وہ جو مہاجرین کا قافلہ جانے والا ہے ان کا سارا خرچہ بھی پورا ہو گیا۔ تو قریش حماقتوں پر حماقتیں کر رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ منصوبہ بناتے تھے، ویسے ویسے ان کا منصوبہ انہی کے الٹ ثابت ہو رہا تھا۔ چنانچہ یہاں پہ ان کو اس طرح شکست ہوئی۔ اور دوسرا انہوں نے منصوبہ کیا بنایا؟ ایک تو یہ بات تھی کہ شہر مکہ کے اندر پیغمبر اسلام کی کردار کشی کرو، یہ ثابت کرو کہ معاذ اللہ یہ صادق نہیں ہے، کاذب ہیں، یہ امین نہیں ہیں، خائن ہیں، یہ ہم سے کہتے ہیں کہ اچھی اچھی باتوں پہ عمل کرو، خود ان کا کردار غلط ہے، معاذ اللہ۔ مگر اس میں تو انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ اور دوسری طرف قریش نے یہ بھی کہا کہ یہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے۔ ان کو کس طرح روکا جائے؟